الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دروس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور جس پروگرام میں ہم نے ان دروس کا انتظام کیا ہے، یہ درس آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الہادی پروگرام ہے، اور اس پروگرام کا فارمیٹ ہی یہ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد پھر اس سے متعلقہ وہ آیات ذکر کرتے ہیں جو اس موضوع کو واضح کر رہی ہوتی ہیں، اس موضوع سے متعلق ہوتی ہیں، اور ان آیات کو بیان کرتے ہوئے ہم مستند تفسیر کا سہارا لیتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں ایک مخصوص قصد و ارادے سے تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور وہ مخصوص قصد و ارادہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب آئیں۔ جو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری مقاصد رکھے ہیں، کچھ باطنی مقاصد رکھے ہیں، ان تک ہماری بآسانی رسائی ہو سکے۔ بعض چیزوں کے ظاہری مقاصد ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ آیت پڑھیں گے، اس میں کچھ شرعی حکم بیان ہوا ہے، اس کا ایک ظاہری مقصد یہ ہے کہ آپ اس حکم پہ غور و تفکر کریں، اس حکم کو اوپر عمل کریں، اس شرعی حکم کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ اور بعض اوقات اس میں ایک باطنی مقصد بھی پوشیدہ ہوتا ہے جو ظاہر میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بظاہر جیسے پچھلی آیت کریمہ میں سورہ نام کی 95 سے 97 آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ وہ گٹھلی اور دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ بس ایک اطلاع دینا کہ اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے، لیکن اس کا ایک باطنی مقصد بھی ہے، اور وہ باطنی مقصد یہی ہے کہ اب اس جملے کو سننے کے بعد، اس خبر کو حاصل کرنے کے بعد، جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ دانہ خود بخود نہیں پھٹتا، اتفاقی طور پر نہیں پھٹتا، بلکہ ایک ذات باقاعدہ اپنے ارادے سے اس کو پھاڑتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا قصد و ارادہ کیا ہوتا ہے وہ چیز معرض وجود میں آتی ہے، تو اب اس کا باطنی مقصد یہ ہے کہ تم اس چیزوں پہ غور و تفکر کرو، اور پھر اس غور و تفکر کا بھی ایک کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کہ صرف یہ نہیں کہ تم ایک جیسے عموماً سائنسدان حضرات جو ہیں وہ غور و تفکر کرتے ہیں کہ بس یہ چیز کیا ہے کیا ہے کیا ہے، تحقیق در تحقیق کرنے کے بعد اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں، بس ایک چیز کی تہہ تک پہنچ گیا کہ ہاں یہ اس کی اصل ہے، یہاں سے یہ شروع ہوئی تھی، یہ اس کے مختلف پہلو ہیں، ختم۔ لیکن مسلمان ایسا نہیں، بلکہ مسلمان کو ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد بھی ایک اور قصد و ارادے تک، اس کے پیچھے ایک اور قصد و ارادہ بھی کار فرما ہوتا ہے، اور وہ قصد و ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت، کہ اللہ کو پہچانو۔ ان کائنات میں موجود دلائل پر غور و تفکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھو، اس کی وسعت قدرت کو جانو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے، پہلی بات کہ تم نے جس معبود کا انتخاب کیا ہے وہ بالکل ٹھیک انتخاب ہے، درست انتخاب ہے، اور یہ اطمینان بھی بہت زیادہ تسلی بخش ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم غلط کاموں سے بچ جاؤ گے، کہ اگر تم غلط معبود کو اختیار کر لیتے تو تمہاری آخرت برباد ہو جاتی۔ صحیح معبود کا اختیار کرنا نہ صرف تم میں تسلی پیدا کرے گا، تمہیں سکون فراہم کرے گا، بلکہ معبودان باطلہ کو اختیار کرنے سے جو نقصانات تمہاری طرف متوجہ ہو سکتے تھے ان سے بھی بچا لے گا۔ اور اس کے بعد پھر مزید آگے فائدے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مختلف انداز سے غور و تفکر کرتا ہے تو اس کی موجودگی کا احساس، اس کے دیکھتے رہنے کا احساس، اس کی گرفت کا شدید احساس، کہ اس کے لیے ہمیں پکڑنا کیا مشکل ہے، ہمیں موت کے منہ میں دھکیل دینا کیا مشکل ہے، جب پوری کائنات کو وہ کنٹرول کر رہا ہے، سورج اس کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا، چاند اس کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا، پورے ساتوں آسمان زمینیں اس نے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہیں۔ تو جب وہ اتنے عظیم سلطنت کا مالک ہے تو آپ جیسے ایک 5 فٹ 4 فٹ 6 فٹ کے انسان کو قابو میں کرنا اس کے لیے کوئی مشکل ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا ضعف یقین دیکھیے، بعض اوقات کچھ افرادی قوت حاصل کرنے کے بعد، کچھ منصب حاصل کرنے کے بعد، پیسے کی فراوانی کے بعد، ایک معمولی سے انسان اپنے بارے میں یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے متکبر کو اگر یہ احساس دلانے کی بھی کوشش کی جائے کہ خالق ایسا ہے، اللہ ہے جو تجھے پکڑ سکتا ہے، تو چونکہ اس نے غور و تفکر تو کیا نہیں ہوتا، تو آپ یہ جاہلانہ جملہ بھی اس کے زبان سے سن سکتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح بول دیتے ہیں کہ معاذ اللہ اب تو خدا بھی چاہے نا تو نہیں کروا سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کے متکبرانہ اور کافرانہ جملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس طاقت اور کس بھروسے کے اوپر آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ اگر یہ کائنات کے
میں کائنات میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر ادنا سا بھی غور و تفکر کر چکا ہوتا تو اس کو اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا۔ اتنی بڑی بات کہتے ہوئے کبھی بھی اس کی زبان نہ پھسلتی، اتنا بڑا دعویٰ کرنا، اتنی جرأت مندی کے ساتھ یہ کلمہ زبان سے نکالنا، کبھی اس کی ہمت نہ کی ہوتی۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ آپ اور ہم الحمدللہ بہت بڑے سعادت مند ہیں۔ ہماری سعادت مندی یہ ہے کہ ہماری پوری ٹیم کی، کیو ٹی وی کی، میری سعادت مندی ہے کہ ہم یہ احساس و شعور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے بعد کم از کم اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں تکبر ختم ہو جاتا ہے، غلط نظریات ختم ہو جاتے ہیں، غلط عقائد درستگی کی طرف آ جاتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو بہت حد تک برائیوں سے محفوظ اور نیکیوں پہ استقامت پذیر دیکھتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے آپ تک پہنچانے کی، اور آپ کے لیے سعادت یہ ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں، اور جو اس کے فائدے ہیں درس قرآن کے وہ آپ انشاءاللہ اگر باقاعدہ سنتے رہے اور غور و تفکر بھی کرتے رہے تو اس کے فائدے آپ حاصل کرتے بھی چلے جائیں گے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ بھی ہمارا اتنا ضرور ساتھ دیں کہ مستقل پروگرام دیکھا کریں، اور جب یہ پروگرام آئے دوسروں کی اس کی دعوت دے دیا کریں، دوسروں کو بھی شعور بیدار کریں کہ وہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد بالفرض 50% اثر قبول کرتے ہیں، آپ کی طبیعت میں 50% چینجنگز آتی ہیں، لیکن ایک اور شخص ایسا ہے جس کو آپ نے دعوت دی تھی اور وہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنے اندر 70%، 80%، 90% تبدیلی پیدا کر لیتا ہے، اور وہ بہت زیادہ اس غور و تفکر کے بعد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر لیتا ہے، تو آپ کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ آیات کی طرف آتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌ، پھر اس تمہارا ایک ٹھہرنے کا مقام ہے، وَمُسْتَوْدَعٌ، اور ایک امانت کے طور پہ رکھے ہوئے ہونے کا ایک مقام ہے، یعنی ایک تو تمہارے قرار پکڑنے کا مقام، اور ایک جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور امانت رکھا وہ تمہارا مقام ہے۔ قد فصلنا الآیات، بے شک تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات کو، لقوم یفقہون، ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ یہ بے وقوفوں کے لیے کلام نہیں ہے بلکہ سمجھدار قوم کے لیے کلام ہے کہ وہ ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اپنے یقین کو بلند کرے اور مضبوط کرے۔ تو تفسیر کی طرف آتے ہیں، ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی اطلاع کے مطابق ہم تمام انسان فقط ایک جان سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحیح حدیثیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا کر زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ اس نے عرض کیا رب کریم کہاں کی مٹی لے کر آؤں؟ فرمایا کہ مختلف جگہ کی مٹی لاؤ۔ تو اس نے کہیں سے سخت جگہ سے مٹی اٹھائی، کہیں نرم جگہ سے مٹی اٹھائی، پھر مختلف کلرز کی مٹی، کہیں کی سفید مٹی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے، کہیں سیاہ مٹی ہوتی ہے، کہیں زرد رنگ کی مٹی ہوتی ہے، کہیں پیلے رنگ کی مٹی ہوتی ہے، مختلف اس نے جگہ سے مٹیاں اٹھا کر وہ لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں پانی ملایا گیا، اسے گوندھا گیا، اس سے پھر ایک پتلہ آدم تیار کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں ایک روح پھونک دی، اور وہ ایک جیتے جاگتے انسان بن گئے۔ تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی اصل مٹی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو یہاں انسان سے مراد ہر انسان نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام مراد ہیں، کہ سب سے پہلے جو ہمارے والد محترم ہیں جن کو ابو البشر کہتے ہیں، تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام، ان کو اس طریقے سے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی اولاد ہوئی تو اسی مٹی کے مختلف اثرات اس اولاد میں نظر آتے ہیں۔ بہت سے سخت مزاج ہیں، بہت سے نرم مزاج ہیں، بہت سے بخیل ہیں، بہت سے دھوکے فراڈ ان کی طبیعت کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سانولے رنگ کا ہے۔ اس مٹی کے اثرات ہیں، جو مٹی سخت جگہ کی تھی اس بدن میں سختی پیدا ہوتی ہے، قلب میں سختی پیدا ہوتی ہے، جو فطری لحاظ سے ایک تو یہ کہ ماحول اثر انداز ہو کے انسان کو سخت بنا دیتا ہے، جیسے ڈاکٹرز حضرات ہوتے ہیں کہ ہم جیسے عام لوگ اگر کسی کا بلڈ نکلتا ہوا دیکھیں، کسی کے کٹ لگا ہوا دیکھ لیں تو ہمیں وومیٹنگ شروع ہو جائے گی،
ہاتھ کانپیں گے، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹرز حضرات چونکہ پریکٹس میں رہتے ہیں، پریکٹیکل باقاعدہ کرتے رہتے ہیں، یہ خصوصاً جو ایمرجنسی وارڈز میں ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے لاشیں آ رہی ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، جیسے بم بلاسٹ ہوتا ہے، ٹانگیں اڑی ہوئی ہیں، پسلیاں پھٹ گئی ہیں، پیٹ پھٹ گیا، آنتیں باہر آ رہی ہیں، ان کو فیل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کو دیکھ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. یہ ایک ماحول کا اثر طاری ہو جانا. ایک ہے پیدائشی طور پر جس کو جبلت کہتے ہیں، جس کو فطرت کہتے ہیں. تو یہ اس مٹی کے اثر یہ فطرت میں نظر آتے ہیں کہ بعض لوگ مطلب فطرتاً غصے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات پھر ماحول اثر انداز ہو کر ان کو نرم بنا دیتا ہے، غصہ ضبط کرنے والا بنا دیتا ہے. لیکن بہت سے غصیلے ہوتے ہیں، بہت سے طبیعت کے لحاظ سے بڑے نرم ہوتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نشاندہی فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ ایک جان آدم علیہ السلام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا. یہ بخاری کی روایت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو پسلی سے پیدا کیا. جب جوڑا بن گیا پھر ان سے مزید اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولادیں پیدا فرمائیں. لہذا معلوم ہوا کہ ہم سب صرف ایک انسان کی پیداوار ہیں، ایک جان کی پیداوار ہیں. میرا رہنما کوئی اور ہے. تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ نہیں ہے کہ آج دنیا کے اندر موجود کروڑوں انسان صرف ایک ذات سے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ ایک ذات مٹی سے پیدا کی گئی ہے. کتنی حیرت انگیز تخلیق ہے، آپ ذرا غور فرمائیں. ابھی اس میں روح کا تذکرہ آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتلا تیار کیا، پھر اس پہ اپنی طرف سے روح پھونک دی گئی. اس روح کی ماہیت اور حقیقت ہی کیا ہے؟ اب بڑے بڑے سائنسدان اس مقام پر آ کے اپنے سر کو جھکانے پر مجبور ہیں، اور یہ راز کبھی بھی افشا نہیں ہو سکتا. ہم چیلنج کرتے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روح کی حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا. تو جمہور علماء تو یہی کہتے ہیں، محققین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تو دیا گیا تھا، اس کی حقیقت کی معرفت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، لیکن لوگوں کو بتانے سے منع کر دیا گیا تھا. اور بعض نے انکار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا علم عطا نہیں فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کے ان رازوں میں سے ایک راز ہے جس میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی اس میں شریک نظر نہیں آتا ہے. بہرحال اس سے بحث نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا یا نہیں دیا گیا. یہ ضرور موضوع بحث ہونا چاہیے کہ روح کی ماہیت اور حقیقت کی اس پر ہم مطلع ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم نہیں ہو سکتے ہیں. اور بڑی حیرت انگیز چیز ہے، آپ غور کریں. اگرچہ یہاں روح کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ قدرت کا احساس دلانا یہی یہاں پر ہمارے دروس سے مقصود ہے، اس لیے میں اس چیز کو لے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ ایک شیشے کی بوتل میں ایک مکھی کو بند کر دیں اور اوپر سے آپ بالکل پیک کر دیں ایئر ٹائٹ. تھوڑے عرصے بعد وہ مکھی مر جائے گی. لیکن کیا کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اندر آپ کو نظر آئے، یعنی اس کی روح نکلتی ہوئی شیشے کو پھاڑتی ہوئی نکل جائے، اوپر سوراخ کر کے نکل جائے؟ نہیں، نظر نہیں آئے گی، صرف مکھی نظر آئے گی آپ کو. انسان کو بند کر دیجئے جو قریب المرگ، ایک شوکیس میں بند کر دیجئے، ایک تابوت شیشے کا بنا کر، جب وہ مرے گا روح ضرور نکلے گی اس کے بدن سے، لیکن نظر نہیں آئے گی. یہ حیرت انگیز چیز اللہ نے پیدا کی کہ ایسی چیز جس کے بغیر جسم انسانی بیکار ہے، مٹی کا ڈھیر. جیسی روح نکلتی ہے آپ دیکھیں ہاتھ ادھر گر جاتے ہیں، ادھر دوسرا ہاتھ، سر ڈھلک جاتا ہے، پیر گر جاتے ہیں. وہی مضبوط انسان جو پہلے کسی کو مار سکتا تھا، پہلے طاقت سے چیز اٹھا سکتا تھا، لیکن کوئی چیز اس کے بدن سے نکلی ہے، اس کے نکلتے ہی پورے جسم کی آٹومیٹک فیکٹری رک جاتی ہے، دل پمپ کرنا چھوڑ دیتا ہے، بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے، پورا نظام جسم متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سڑنا شروع کرتا ہے، گلنا شروع کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وہ کیا چیز تھی کہ جو ہمارے بدن میں تھی، جس نے بدن کو تر و تازہ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے دل پمپ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے بلڈ جسم میں سرکولیٹ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جسم کا نظام چل رہا تھا، وہ نکلی نہیں کہ ختم. اتنی امپورٹنٹ چیز، موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ جس سے پوری جسم کی باڈی ورک کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم نہیں جانتے، سائنسدان نہیں جانتے، غور و تفکر کر رہے ہیں، سوچ سر پٹک رہے ہیں، لیکن روح کی حقیقت نہ وہ جان سکے ہیں. اور ہم نے جیسے آپ کو عرض کیا، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ قیامت تک کوئی جان نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے
جو حقیقتاً ہمارے رب کی حقیقی اور سچی کتاب ہے کہ روح کا علم کسی کو نہیں دیا گیا اور نہ دیا جائے گا۔ قیامت تک کوئی کسی طریقے سے روح کی حقیقت اور ماہیت پر مطلع نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اس سے ایک حقیقت ہے، یعنی جو سامنے ظاہری صورت نظر آ رہی ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، چاہے ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسے ہیں جن کو ماننا پڑتا ہے، اگرچہ ان کی حقیقت تک ہماری ذہنی رسائی نہیں ہو سکتی۔ روح ہے، ماننا پڑے گا کہ نکلتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں کائنات میں ہیں لیکن ان کی حقیقت نہ معلوم ہو تو کوئی حیرت انگیز چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ اگر تمہارا رب ہے تو پھر اس کی حقیقت کیوں نہیں پتہ چلتی ہے، اس کے ذات کے بارے میں کیوں نہیں پتہ چلتی ہے؟ معاذ اللہ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے ہیں کہ جو ذہن میں جس کا تصور نہ آ سکے، جس کو ہم دیکھ نہ سکیں، جس کو جان نہ سکیں۔ اگر نہیں مانتے تو روح کو کیوں مانتے ہو؟ روح کو بھی تو آپ صرف ایک بعض معاملات کی وجہ سے تسلیم کر رہے ہیں نا، کہ ایک جسم ہے وہ سب ورک کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر جب وہ مرتا ہے تو سارا نظام رک جاتا ہے۔ تو وہ کیا چیز تھی کہ جو پہلے تھی تو جسم کا نظام چل رہا تھا ورنہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں جی روح ہے، مثال کے طور پہ سول ہے، اس کا نام روح آپ نے نام رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ روح کو آپ نے دیکھا، نہ اس کو کوئی تصور قائم ہوا، نہ اس کی ٹھنڈک گرمی آپ نے محسوس کی، نہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ کبھی آپ کو اس کا کسی اور لحاظ سے احساس گزرا۔ صرف آپ نے ایک چیز یعنی جسم یا جانور ہو چاہے انسان، اس کو آپ نے چلتے پھرتے دیکھا اور پھر بالکل بے جان اور آہستہ گلتے سڑتے دیکھا۔ اس سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ ہاں ایک روح ہے اور اس کو آپ مانتے ہیں، اس کا یقین رکھتے ہیں، چاہے اس کی حقیقت نہیں جانتے، اس کا تصور قائم نہیں کر سکتے، اس کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انکار کیوں؟ اس کے بارے میں بھی غور و تفکر کریں۔ جس طریقے سے روح کو آپ دیکھ نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے، اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کی ٹھنڈک گرمی محسوس نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں محال ہیں۔ تو جب آپ روح ان تمام چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود روح کو تسلیم کر رہے ہیں تو اللہ کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اس چیز کو بنیاد بنا کے اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے کہ جی اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتا، اس کو کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی اسمیل نہیں ہے، وہ اس کی جسمانیت نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اللہ کو مانیں؟ اس لیے مانیں کہ جیسے آپ روح کو مان رہے ہیں۔ اور آپ نے روح کا اندازہ کیسے کیا جبکہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ ذائقہ، نہ رنگ، نہ بو، نہ اسمیل؟ آپ نے کہا کہ جی ہم نے چند چیزوں کو دیکھ کر اندازہ کیا ہے، اور وہ اندازہ اتنا قوی ہے کہ ہم روح کا وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے ان درسوں کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دکھتا ہے، نہ اس کو آپ سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، لیکن اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک روح کے لیے تو خالی جسم ہی ہے نا بنیاد، کہ آپ جسم ختم ہو جاتا ہے یعنی روح نکلتی ہے، جسم بے جانوں کی گر جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی پر کائنات میں کروڑوں دلائل موجود ہیں، کروڑوں۔ تو ایک چیز پر ایک دلیل خالی آپ کو ملی کہ جسم بے جانوں کے گر گیا تو آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، تو جس کے وجود پر کروڑوں دلائل کائنات میں موجود ہیں اس کے وجود کو تسلیم کرنے پر انکار کیوں؟ سوال ہم نے کیا۔